بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تعالی فیہ القرآن المجید والفرقان الحمید قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرما دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن یعنی 2 مدتوں میں پیدا فرمایا اور تم اس کے لیے ہمسر ٹھہراتے ہو؟ وہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے اور اس کے اندر سے بھاری پہاڑ نکال کر اس کے اوپر رکھ دیے اور اس کے اندر معدنیات، آبی ذخائر، قدرتی وسائل اور دیگر قوتوں کی برکت رکھی اور اس میں جملہ مخلوق کے لیے غذائیں اور سامان معیشت مقرر فرمائے۔ یہ سب کچھ اس نے 4 دنوں یعنی 4 ارتقائی زمانوں میں مکمل کیا۔ یہ سارا رزق اصلاً تمام طلبگاروں اور حاجت مندوں کے لیے برابر ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 اور 10 کو تلاوت کیا ہے اور ترجمہ سنایا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس سے پہلے جو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا تھا کہ آپ کہیے کہ میں محض تمہاری مثل بشر ہوں، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف واحد معبود ہے۔ اب اسی کے موافق یہ فرمایا کہ عبادت کے استحقاق میں تمہارا ان بتوں کو اللہ کا شریک قرار دینا جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم الشان آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان سب چیزوں کو بہت قلیل مدت یعنی 6 دنوں میں پیدا فرما دیا ہے۔ تو پس جس ذات کی یہ شان ہے، اس کی عبادت کا استحقاق بھی ان بے جان لکڑی اور پتھر کے مورتیوں کو اس کا شریک قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ اب جو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے کفر اور شرک 2 گناہوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان کے کفر کے جو چند وجوہات ہیں وہ یہ تھی کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ قدرت کا انکار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مکلف ہونے کا انکار کرتے تھے، رسولوں کی بعثت کا انکار کرتے تھے، خصوصاً انسان اور بشر کے رسول ہونے کا انکار کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کفر ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی اضافت کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہ تمام باتیں کفر ہیں۔ اور ان کا شرک واضح تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے تراش کر بت بناتے تھے، پھر ان کو اللہ کا شریک کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے 6 دنوں میں یہ پوری جیتی جاگتی کائنات کھڑی کر دی۔ تم ایسے عظیم الشان خالق کو چھوڑ کر لکڑی اور پتھر کے بے جان اور حقیر مجسموں کی پرستش کر رہے ہو۔ اب جو اس میں آیت نمبر 10 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کے کہہ دیں کہ اس کے اندر بھاری پہاڑ نکال کر اس کے اوپر رکھ دیے اور ان کے اندر معدنیات، آبی ذخائر، قدرتی وسائل، دیگر قوتوں کی برکت رکھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس میں رہنے والوں کی ضروریات کو پیدا کرنے کی اس آیہ مبارکہ میں تفصیل بیان کی ہے کہ اس نے زمین کے اوپر جو بھاری بھرکم پہاڑ ہیں وہ نصب کر دیے تاکہ وہ اپنے محور پر گردش کرتی رہے اور اپنے مرکز سے ادھر ادھر نہ ہو، اور اس میں برکت رکھی۔ اب یہاں پہ برکت کا معنی ہے کہ کسی چیز میں خیر کثیر کا حاصل ہونا، کثرت سے خیر پائی جانا، اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یعنی اس نے زمین میں دریا پیدا کیے، درخت پیدا کیے اور درختوں میں پھل پیدا کیے، مختلف قسم کے حیوانات پیدا کیے، اور ان میں ہر وہ چیز پیدا کی جس کی جانداروں کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے۔ فرمایا اور زمین میں رہنے والوں کی غذا بھی 4 دنوں میں
مقدر کی جو طلب کرنے والوں کے لیے برابر ہے، مساوی ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ جانداروں کو اپنی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں پیدا کی۔ اس نے زمین میں رویدگی کی صلاحیت رکھی، نہروں اور دریاؤں سے پانی مہیا کیا، آسمان سے بارش نازل فرمائی، سورج کی تمازت اور حرارت سے غلہ اناج پھلوں کو پکایا، اور چاند کی کرنوں سے ان میں ذائقہ پیدا کیا، اور یوں جانداروں کے لیے غذا فراہم کی۔ اب میری پہلی بہنوں، اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان آیتوں میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمین پیدا کی، 4 دنوں میں زمین والوں کے لیے غذا پیدا کی، اور 2 دنوں میں آسمان پیدا کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے 8 دنوں میں پیدا کیا۔ حالانکہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، جیسا کہ سورہ جو ہے سجدہ کی آیت نمبر 4، اور سورہ فرقان جو ہے اس کی آیت نمبر 59، اور سورہ قاف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اب دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ 4 دنوں میں زمین والوں کے لیے غذا پیدا کرنے کا جو ذکر ہے، اس میں وہ 2 دن بھی شامل ہیں، یعنی کہ جن 2 دنوں میں زمین پیدا کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر جو 11 ہے، اس میں فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ پھر وہ سماوی کائنات کی طرف متوجہ ہوا، وہ سب دھواں تھا، سو اس نے اسے یعنی آسمانی کروں سے اور زمین سے فرمایا خواہ باہم کشش و رغبت سے یا گریزی و ناگواری سے ہمارے نظام کے تابع آ جاؤ۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش کہ انسان کے بھی اتنی اللہ پر اتنا شعور و ہدایت دی ہوئی ہے کہ انسان بھی یہ سمجھے کہ اللہ پاک تیرے حکم کے ہم تابع ہیں، تو جس طرف ہمیں بلاتا ہے ہم اس طرف حاضر ہیں۔ اب دیکھو پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین بنائی گئی، پھر آسمان بنایا گیا، حالانکہ دوسری آیت میں ہے کہ پہلے آسمان بنایا اور پھر زمین بنائی۔ اللہ پاک نے سورہ نازیات کی آیت نمبر 28 اور 29 و 30 میں فرمایا رافع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلک دحاہا۔ اللہ نے آسمان کو بلند کیا، پھر اس کو برابر کیا، اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کی روشن دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار کیا اور اس کو پھیلایا۔ میری پیاری بہنوں، سورہ جو سجدہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 ہے، اس میں جو زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کرنے کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نفس زمین اور اس کے مادے کو آسمان سے پہلے بنایا۔ اور نازیات کی سورہ نمبر آیت نمبر 30 ہے، اس میں فرمایا جو آسمان کے بعد زمین کے بنانے کا ذکر فرمایا، اس سے مراد کیا ہے کہ زمین کو پھیلانا اور اس کو ہموار بنانا۔ اور فرمایا کہ پھر اس نے آسمان اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہو؟ انہوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ اس زمین اور آسمان کا آنا جانا یا معروف طریقے سے حاضر ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے فرمایا تم وجود میں آ جاؤ، سو وہ وجود میں آ گئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے متعلق فرمایا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کے دن زمین کو پیدا کیا، اور منگل کے دن پہاڑوں کو پیدا کیا، اور ان نفع آور چیزوں کو پیدا کیا جو پہاڑوں میں ہیں، اور بدھ کے دن درختوں کو اور پانی کو اور شہروں کو اور آبادیوں کو اور ویرانوں کو پیدا کیا۔ یہ وہ 4 دن ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ آپ کہیے کہ کیا تم واقعی اس ذات کا کفر کر رہے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور تم اس کا شرکا قرار دے رہے ہو، حالانکہ وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ سامنے 11 پڑھی ہے نا اس کی، اور اس نے زمین کو کے اوپر بھاری پہاڑ نصب کر دیے۔ سبحان اللہ۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ آیت نمبر 12 ہے پھر 2 دنوں یعنی 2 مرحلوں میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر سماوی
کائنات میں اس کا نظام ودیت کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں یعنی ستاروں اور سیاروں سے آراستہ کر دیا اور محفوظ بھی، تاکہ ایک کا نظام دوسرے میں مداخلت نہ کر سکے۔ یہ زبردست غلبہ و قوت والے بڑے علم والے رب کا مقرر کردہ نظام ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 12 تھی۔ اب دیکھیے کہ فرمایا کہ اور اس نے زمین کے اوپر بھاری پہاڑ نصب کر دیے، اس میں ببرکت رکھی، اور زمین میں رہنے والوں کی غذا میں 4 دنوں میں مقرر کی جو طلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے۔ اور اس نے جمعرات کے دن آسمان کو پیدا کیا، اور جمعہ کے دن ستاروں کو، چاند اور سورج اور فرشتوں کو 3 ساعتوں تک پیدا کیا، اور ان 3 ساعتوں میں سے پہلے 7 میں لوگوں کی مدت حیات مقرر فرمائی، اور دوسری سات کہتے ہیں گھڑی کو، دوسری گھڑی میں جن چیزوں سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں ان پر آفت کو پیدا کیا، اور تیسری ساعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں رکھا، اور ابلیس کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرے، اور آخری ساعت میں اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو یہود نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، پھر اللہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ یہود نے کہا، اگر آپ پوری بات بتا دیتے تو آپ کی بات صحیح تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورہ قاف کی آیت نمبر 38 اور 39 نازل ہوئیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، سو جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت میں ہے کہ جو طلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے، یعنی کہ برابر ہے۔ امام ابن جریر جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کو بھی رزق کی حاجت ہو وہ اپنے رب سے اس کے متعلق سوال کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے اعتبار سے زمین میں اس کی روزی کو مقدر کر دیا ہے، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کو مقرر کر دیا ہے۔ زمین اور آسمان کو جو حاضر ہونے کا حکم دیا، اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرمایا، میرے سورج اور چاند کو اور میرے ستاروں کو طلوع کرو، اور زمین سے فرمایا، میرے دریاؤں کو جاری کرو اور میرے پھلوں کو نکال لو، تو انہوں نے کہا ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اور ہر آسمان میں اسی کے متعلق احکام بھیجے، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین فرما دیا اور اس کو محفوظ کر دیا۔ قتادہ جو ہے وہ آیت نمبر 12 سے متعلق کہتے ہیں کہ آسمان میں سورج، چاند، سیاروں اور ان کے محوروں کو پیدا کیا، اور ہر آسمان میں فرشتوں کو پیدا کیا، اور اولوں کو اور برف کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر آسمان میں ایک بیت ہے، یعنی ایک گھر ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہ بیت کعبہ کی سمت پر ہے، اور آسمان دنیا میں بیت المعمور ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس کی آسمان میں وہی فرماتا ہے۔ اور ایک قول یہ آتا ہے کہ ہر آسمان میں روشن سیارے ہیں، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ان شیطانوں سے محفوظ فرما دیا ہے جو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتے تھے۔ ان کے اوپر آگ کے گولے مارے جاتے ہیں جو دور سے شہاب ثاقب دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے آیت نمبر 13 کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ فرما دیں، میں تمہیں اس خوفناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود کی ہلاکت کی مانند ہوگا۔ یہ 13 آیتیں مکمل ہوئیں جو ہم نے انٹروڈکشن جو ہے سورہ فصلت کا پڑھا تھا، جس میں ہم نے ایک واقعہ میں نے عتبہ کا بیان کیا تھا کہ قریش مکہ نے کہا تھا، عتبہ کو بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ سوالات دے کر، تو اس نے پھر آپ سے بحث کی، سوال و جواب کیے، پھر جا کر کہا کہ مجھے بس ایک بات کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آیت نمبر 13 تھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ترجمہ سنایا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں کفار مکہ کو اس عذاب سے ڈرایا ہے جو عاد اور سمود پر آیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے صاعقۃ العذاب فرمایا، یعنی بجلی کا ایک کڑکا آیا اور اس نے ان کو ہلاک کر دیا، اور یہ آسمانی عذاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کافروں کو آسمانی عذاب سے مامون اور محفوظ کر دیا ہے۔
قرآن مجید میں آتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 32 اور 33 میں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سبحان اللہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سبحان اللہ۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر دے۔ کون کہہ رہے تھے؟ کفار مکہ کہہ رہے تھے۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں، اللہ نے فرمایا اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ آپ ان کے درمیان ہوں اور وہ ان پر عذاب نازل کر دے، اور نہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ انہیں اس حال میں عذاب دے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ میری پیاری بہنوں، اب یہ آیہ مبارکہ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اہل مکہ پر آسمانی عذاب آنے والا نہیں تھا، پھر ان کو عاد اور سمود کے عذاب کی مثل سے کیوں ڈرایا گیا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ اس آیت میں اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ کفار مکہ اپنے کفر اور تکبر کی وجہ سے اسی عذاب کے مستحق ہیں جو عاد اور سمود پر آیا تھا، اور ان کا کفر اور تکبر فی نفس ہی اس عذاب کا موجب ہے۔ یعنی کہ جو ان کا کفر تھا، تکبر تھا قوم عاد کا اور قوم سمود کا، تو یہی کفر اور تکبر جو ہے وہ کفار مکہ کا ہے۔ یہ بھی اسی قابل ہے کہ جو عاد اور سمود پر عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ ان پر بھی وہی عذاب بھیجے، لیکن فرمایا کہ یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہونا اس عذاب سے امان کا باعث ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں کیسے وہ عذاب بھیجوں جو عاد اور سمود پر آیا تھا آسمان سے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان ہیں۔ تو اس عذاب سے مانے یہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ تو کفار مکہ کو اس بات سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے درمیان سے کہیں لے جائے اور پھر ان کے اوپر اس طرح کا آسمانی عذاب نازل کر دے۔ سو اللہ تعالیٰ کا کفار مکہ کو آسمانی عذاب سے ڈرانا بالکل کیا تھا؟ بجا تھا اور برمحل ہے۔ یہ متوجہ کیا جا رہا تھا، ان کو ڈرایا جا رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حیا کی کہ ان پر وہ عذاب جو قوم عاد و سمود پر آیا تھا، جن کو وہ طلب کر رہے تھے، وہ نازل نہیں فرمایا۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اس امت سے صرف آسمانی عذاب کو اٹھایا گیا ہے، اور کسی نوع کے عذاب کو اٹھانے کی قرآن اور سنت میں تصریح نہیں کی گئی۔ کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ آسمانی عذاب کے علاوہ جو زمین کے اللہ پاک کا عذاب ہے وہ نہیں آئیں گے۔ اور اس بھی دیکھیں عوام جو ہیں اس میں خاص اور عام اور خاص لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس امت سے مسخ کے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اس امت میں جو مسخ موجود نہیں ہے، اور یہ امت مسخ سے معمون ہے، یہ باتیں غلط مشہور ہیں۔ مسخ میں ہوتا ہے چہرے کو، جو چہرہ ہوتا ہے نا اس کو بگاڑ دینا، شکل تبدیل کر دینا۔ تو یہ شکل تبدیل کرنے والے جو عذاب ہیں وہ موجود ہیں، وہ نہیں اٹھائے گئے۔ حدیث مبارکہ میں حدیث صحیحہ میں یہ تصریح ہے کہ اس امت کے بعض لوگوں کی شکل مسخ کر دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں یعنی کہ آلات موسیقی کو حلال قرار دیں گے، اور کچھ ایسے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے کہ شام کو جب وہ اپنے مویشیوں کا ریوڑ لے کر لوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو کہیں گے کل آنا، تو اللہ تعالیٰ ان پر پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا، اور دوسرے لوگوں کو شراب اور آلات موسیقی کے حلال کرنے والوں کو مسخ کر کے قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے یہ۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یہ تصریح ہے کہ جو لوگ زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال قرار دیں گے ان کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح اس امت میں مسخ اور خسف کے ثبوت میں امام ترمذی نے 3 حدیثیں روایت کی ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت 15 کام کرے گی تو اس پر عذاب کا آنا جائز ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنا لیا جائے گا، نمبر 2، اور امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا، نمبر 3، اور جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، نمبر 4، اور جب مرد اپنی بیوی کی پیروی کرے گا اور ماں کی، نمبر 5 میں کیا ہے، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی کچھ ہو رہا ہے،
اور نمبر 6 پہ جو اپنے دوسرے کے ساتھ یعنی اپنے دوسرے کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ نیکی کرے گا. اور نمبر 7 میں فرمایا باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا. نمبر 8 اور جب مسجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی. نمبر 9 اور کمینہ شخص کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا. نمبر 10 میں فرمایا اور کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تکریم کی جائے گی. جو بدماش ٹائپ لوگ ہیں، گنڈے ہیں، آوارہ ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، تو ان کی تکریم ہو رہی ہے. کیا؟ ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کی تکریم کریں گے، عزت کریں گے. نمبر 11 پہ ہے شرابیں پی جائیں گی. نمبر 12 ہے اور ریشم پہنا جائے گا. ریشم مردوں کے لیے حرام ہے جبکہ مرد جو ہیں وہ پہن رہے ہیں. نمبر 13 اور گانے والیوں کو رکھا جائے گا. نمبر 14 پہ ہے اور آلات موسیقی کا رواج ہوگا. اور آخری نمبر جو ہے 15 جو ہے وہ ہے اور اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہیں گے. ان حالات میں تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرو یا خسف. خسف کہتے ہیں زمین میں دھنسائے جانے کو. تو خسف کا اور مسخ کہتے ہیں شکل تبدیل کرنے کو. تو تم کیا کرو؟ تم خسف یا مسخ یعنی زمین میں دھنسائے جانے یا شکل تبدیل کرنے کا تم انتظار کرو. سنن ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ ہے. یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے اور حضرت عمران بن حسین سے بھی مروی ہے اور جامع المسانید سنن مسند علی بن ابی طالب میں مروی ہے. ان حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اس امت سے صرف آسمانی عذاب اٹھایا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم میں 2 امانیں تھیں. ایک امان چلی گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان سے چلے گئے اور دوسری امان باقی ہے یعنی تمہارا اپنے رب سے استغفار کرنا. امان کہتے ہیں سلامتی کو. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ پاک تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہیں. اور اللہ پاک عذاب کیوں دے گا جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. تو میری پیاری بہنوں، اس حدیث کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے بھی یہ روایت کیا ہے المستدرک میں. اب آگے دیکھ لیجئے آیت نمبر 14. فرمایا اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم بہ کافرون. فرمایا جب ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے یا ان سے پہلے اور ان کے بعد پیغمبر آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو وہ کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا. سو جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں. استغفر اللہ. اب دیکھیں جو اس سے پہلی آیتیں گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید اور اپنی قدرت پر دلائل قائم فرمائے تھے کہ جو ذات اتنی عظیم الشان قدرت والی ہے اس کو چھوڑ کر تم ان پتھر کی بے جان مورتیوں کی پرستش کر رہے ہو. اور اب بھی اگر تم اپنی جہالت اور ہٹ درمی پر قائم رہو گے اور توحید سے اعراض کرو گے تو تم اسی طرح کے عذاب کے مستحق ہو جیسا کہ عذاب عاد اور سمود پر آیا تھا. اب اس جو آیت نمبر 14 ہے سورہ حامیم سجدہ کی، اس کا جو معنی ہے علامہ قرطبی ہیں انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ جب ان سے پہلے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانے میں متواتر رسول آئے، اور امام رازی نے کہا کہ اس کے معنی کے 2 محمل ہیں. ایک یہ کہ جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ان کے پاس ہر جانب سے آئے اور انہوں نے ان کے ایمان کے لیے تمام جتن کیے، لیکن ان رسولوں نے ان سے سرکشی اور ہردرمی کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی. اور اس کی جو مثال ہے وہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان پر ضرور حملہ کروں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے. یعنی میں ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر ہیلہ جو ہے وہ بروئے کار لاؤں گا. تو رسول ان کے پاس ان سے پہلے زمانے میں بھی آئے اور ان کے بعد کے زمانے میں بھی آئے. اس کے بعد فرمایا کہ رسولوں نے یہ پیغام دیا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. کیا کہا؟ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي
خلقہم هو اشد منہم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون، آیت 15۔ پس جو قوم عاد تھی سو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر و سرکشی کی اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اب دیکھیں کہ فرمایا کہ ان رسولوں نے بھی یہ پیغام دیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، ان کی توحید پر ایمان لانے اور شرک کا انکار کرنے کا حکم دیا، اور ان کافروں نے ان رسولوں کی تکذیب کی اور یہ کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل فرما دیتا، تو تمہیں جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے ہم ان سے انکار کرنے والے ہیں۔ ان کے جواب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے دعویٰ رسالت کی تکذیب کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر اللہ نے واقعی کسی کو اپنا پیغام دے کر بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا، اور جب تم بشر ہو اور فرشتے نہیں ہو تو پھر تم رسول بھی نہیں، لہٰذا تمہارا کلام ہم پر حجت نہیں ہے اور ہم تمہاری رسالت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح کفار مکہ نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تھا، اور پھر عتبہ بن ربیعہ کو آپ کے پاس مذاکرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے دلائل کے جواب میں حامیم سجدہ کی 13 آیتیں تلاوت فرمائی۔ ان کے آخر میں ہے کہ پھر بھی اگر وہ اعراض کرے تو آپ کہیے کہ میں نے تمہیں ایسے ہولناک کڑک والے عذاب سے ڈرایا ہے جیسا کہ ہولناک کڑک والا عذاب عاد اور سمود پر آیا تھا۔ آپ جو آیت 15 تھی اس میں فرمایا کہ پس رہے عاد تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے۔ اب اس سے جو پہلی آیتیں تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قوم اور عاد اور سمود کا جمالی طریقے سے کفر بیان فرمایا، اور اب ان آیتوں میں تفصیلی طور پر ان کا کفر بیان فرمایا۔ پہلے قوم عاد کا کفر بیان فرمایا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ ان کا تکبر یہ تھا کہ وہ اپنی بڑائی، طاقت اور شان و شوکت کا اظہار کرتے تھے اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور دوسروں پر اپنا جو ہے تفوق اور اپنی برتری ظاہر کرتے تھے، اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت قدآور اور بہت ہی جسیم تھے، بہت بڑے جسے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے کہ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، یعنی ہر چند کے وہ دوسروں سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اللہ بزرگ و برتر جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ قوت والا ہے۔ پس اگر زیادہ طاقتور ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اس سے کم طاقت والے زیادہ طاقت والے کی اطاعت اور اس کی بندگی کریں، تو پھر چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہرحال ان سے زیادہ طاقت والا ہے، بلکہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے اور سب کو وہی طاقت بھی دینے والا ہے۔ اب دیکھیے فرمایا کہ اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اچھے اخلاق کا مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے، مخلوق پر شفقت کرنا اور خالق کی یعنی کہ اللہ رب العزت کی تعظیم کرنا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ناحق تکبر کرتے تھے، اس لیے مخلوق پر شفقت نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے خالق کی تعظیم بھی نہیں کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ ہم نے ان پر منحوس دنوں میں خوفناک تیز و تند آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو سب سے زیادہ ذلت انگیز ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ آیت نمبر 16 تھی۔ اللہ اکبر۔ چونکہ قوم عاد نے ناحق تکبر کیا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنی ہٹ درمی سے بالکل رجوع نہیں کیا، اور یہ ایسے امور تھے جو نزول عذاب کا موجب تھے، وجہ بنے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر خوفناک آواز والی آندھی کا عذاب بھیجا۔ اب جو اس آیت میں ریح یعنی کہ سارن کے لفاظ آئے ہیں، تو یہ ریح جو ہے اس کا معنی ہے ہوا یا آندھی، اور سار کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی بھی تفصیل طلب ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب بہت تیز آندھی چلتی ہے تو کانوں میں سرسرہٹ کی آواز آتی ہے، سرسر کی، تو اس کو کہا جاتا ہے سرسر، اس لیے اس کا معنی ہے خوفناک آواز والی آندھی۔ سسرن کا معنی کیا ہے، خوفناک آواز والی آندھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سرہ کا جو لفظ جو ہے یہ صاد را تا سے ماخوذ ہے، اور سرہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چیخنا، اس لیے اس کا معنی ہے ایسی آندھی جس سے زبردست چیخ کی آواز سنائی دیتی ہو۔ اب اس کی تفسیر میں بھی دو قول آتے ہیں، ایک یہ کہ سرسن کا لفظ سر سے ہے،
یہ سر سے نکلا، سواد اور را سے نکلا ہوا ہے، اور سر کا معنی ہوتا ہے سخت سردی اور ٹھنڈک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ سرد اور ٹھنڈی ہوا بھیجی، اور یخ بستہ ہواؤں نے ہر چیز کو منجمد کر دیا، جما کے رکھ دیا، ہر چیز سے زندگی کی حرارت زائل ہو گئی اور ہر چیز خاکستر ہو گئی۔ ہواؤں کے متعلق آیات یعنی کہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری صبا سے مدد کی گئی، صبا یعنی کہ سواد اور با، صبا سے مدد کی گئی، اور قوم عاد کو دبور سے ہلاک کر دیا گیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع المسانید، سنن مسند ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ہوا میری پیاری بہنوں مشرق سے مغرب کی طرف چلے اس کو باد صبا کہتے ہیں، اور جو ہوا مغرب سے مشرق کی طرف چلے اس کو یعنی کہ باد دبور کہتے ہیں۔ غزوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کی گئی تھی وہ باد صبا سے کی گئی تھی، جب شوال 5 ہجری میں قریش کے متعدد جماعتوں اور یہودیوں نے مدینہ المنورہ کا محاصرہ کر لیا تھا، تو اس وقت مشرق کی جانب سے بہت زور کی آندھی آئی جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیچکیاں اوندھی ہو گئیں، اور ریت اور کنکروں کے تھپیڑوں سے ان کے چہرے خراب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ ان کو اپنی ہلاکت نظر آنے لگی۔ سب سے پہلے ابو سفیان واپسی کے لیے اپنی سواری پر سوار ہوا، پھر پورا لشکر وہاں سے کوچ کر گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول کی مدد تھی، اور اس آندھی نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا تھا۔ قوم عاد پر آندھی کا عذاب اس لیے بھیجا تھا کہ اس قوم کو اپنے لمبے قد و قامت، عظیم جسم اور زیادہ قوت پر بہت غرور تھا، اور ان کا یہ گمان تھا کہ جب جسم اتنا مضبوط اور قوی ہو تو وہ اپنی جگہ قائم اور ثابت رہتا ہے، اور اس کا کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت آندھی بھیجی، اور وہ ہوا کے تند و تیز تھپیڑوں نے یعنی کہ تند و تیز تھپیڑوں سے تنکوں کی طرح ادھر سے ادھر گر رہے تھے، اور آندھی کی تاب نہ لا کر یوں ہی زمین پر اوندے پڑے مر گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آندھی آتے ہوئے دیکھتے تو آپ خوفزدہ ہو جاتے اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب تیز آندھی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر کا اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس چیز کو یہ ہوا لائی ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کی شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اس کی شر سے اور جس چیز کو یہ لائی ہے اس کی شر سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اور جب آسمان پر بارش کے آثار ہوتے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا، زرد ہو جاتا، آپ کبھی گھر کے اندر آتے کبھی گھر سے باہر جاتے، اور جب بارش ہونے لگتی تو آپ کی یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں اس لیے خوفزدہ ہوتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جب قوم عاد نے آسمان پر گرد و غبار دیکھا تو کہا فَلَمَّا رَعَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بل ہوا مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 24 میں ذکر آتا ہے، جب قوم عاد نے اپنی وادیوں کی طرف بادلوں کو امٹتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلد طلب کر رہے تھے، یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ بارش کو دیکھتے تو فرماتے یا اللہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا جس سے آپ کے حلق کا آخری حصہ دکھائی دے۔ آپ مسکرایا کرتے تھے، اور جب آپ بادل یا آندھی کو دیکھتے تو آپ کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگ جب آندھی کو دیکھتے ہیں تو اس توقع سے خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، اور میں دیکھتی ہوں کہ بادلوں کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے کون سی چیز یہ اطمینان دلا سکتی ہے کہ ان بادلوں میں عذاب نہیں ہے۔ ایک قوم کو آندھی سے عذاب دیا گیا اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھا تو کہا یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داود میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ تو لہٰذا
میری پیاری بہنوں، ہمیں بھی اس سنت کریمہ پر عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم دیکھیں ہوائیں تیز چل رہی ہیں یا بارش آ رہی ہے، بادل آ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ پاک سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ پاک سے خیر طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی ریح یعنی سخت آندھی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں بیٹھ کر یہ دعا کرتے کہ اللہ اس سخت آندھی کو رحمت بنا دے اور اس کو عذاب نہ بنا، اے اللہ اس کو ریاح بنا دے، اس کو ریح نہ بنا۔ حضرت ابن عباس نے کہا اللہ کی کتاب میں ہے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے ان پر خوفناک آواز والی آندھی بھیج دی، اور فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، سورہ ہجر کی آیت 22 ہے، اور ہم نے برسانے والی بوجھل ہوائیں بھیجیں، پس ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، سورہ روم کی آیت نمبر 46 ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، علامہ ابو عبداللہ فضل اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علامہ کتابی کہتے ہیں کہ ریاح جو ہے، ریاح کا لفظ ہے وہ ہوائیں جب کثیر ہوں تو وہ بادلوں کو کھینچ لیتی ہیں اور پھر زیادہ بارش ہوتی ہے، اور اس سے غلہ اور پھل وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ہوائیں زیادہ نہ ہوں تو ایک ہوا ہوتی ہے اور وہ بانجھ ہوتی ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ بادل کو صرف جو ہوائیں ہیں، بہت زیادہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ریاح جسے کہا جاتا ہے، وہ بوجھل کرتی ہیں۔ امام طحاوی نے ابو عبید سے روایت کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں ریح اور ریاح کے لفظ کا تتبع کیا ہے، اور جب ریح کی جمع ریاح کا لفظ ہو تو وہ رحمت کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب یہ لفظ واحد ہو یعنی ریح کا لفظ، اللہ پاک جب ہم کسی آیت میں لفظ ریح پڑھیں تو یہ عذاب کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب ریاح پڑھیں تو وہ رحمت کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کہ واحد و جمع۔ جو ہوائیں بہت تیز سے چلتی ہیں، تسلسل کے ساتھ چلتی ہیں، وہ رحمت کی بادل لاتی ہیں، رحمت کی بارش برستی ہے، اور جو ہوا بہت کم چلتی ہے، کہیں ہے کہیں نہیں ہے، وہ واحد کے حکم میں آتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لاتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس قاعدے کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اللہ اس ہوا کو ریاح بنانا، ریح نہ بنانا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعائیں مانگنی چاہیے جب ہم بادلوں کے آثار دیکھیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی دیکھیں۔ اس کے بعد امام طحاوی نے کہا کہ ابو عبید نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ ضعیف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں اس قاعدے کی کوئی بنیاد نہیں، بلکہ اس کے برخلاف قرآن مجید میں ریح کا لفظ رحمت والی ہوا کے معنی میں بھی آیا ہے۔ فرماتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 22 ہے۔ وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں سفر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور ان کشتیوں کو رحمت والی ہوا لے کر چلتی ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریح ہوا کو برا نہ کہو، پس جب تم کوئی ناپسندیدہ چیز کو دیکھو تو دعا کرو کہ اے اللہ ہم تجھ سے اس ریح یعنی آندھی کی خیر کا سوال کرتے ہیں، اور اس چیز کی خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا تو نے حکم دیا ہے، اور ہم اس ریح کی شر سے اور جس چیز کا تو نے حکم دیا ہے اس کی شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ سنن ترمذی، مسند احمد، طبع قدیم مسند احمد میں حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ اور حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ جب تیز ریح یعنی کہ آندھی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اللہ میں اس کی خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور جس چیز کو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور میں اس کی شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کی شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے، سورہ یونس کی آیت 22 اور دیگر حدیث صحیحہ جو بیان کی ہیں، ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث ثابتہ میں ریح اور ریاح کا ایسا فرق نہیں ہے کہ ریح کا لفظ عذاب کے ساتھ خاص ہو اور ریاح کا لفظ رحمت کے ساتھ خاص ہو، بلکہ قرآن مجید میں اور حدیث ثابتہ میں ریح کا لفظ جس طرح عذاب کے لیے آتا ہے اس طرح ریح کا لفظ رحمت کے لیے بھی آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس حدیث سے ریح اور ریاح میں فرق پر استدلال کیا گیا ہے اس کی سند فرماتے ہیں کہ وہ
ضعیف ہے۔ علامہ یعنی کہ تروپیشی فرماتے ہیں کہ امام ابو جعفر نے جو یہ فرمایا کہ ریح اور ریاح میں یہ فرق نہیں ہے کہ یہ ریح عذاب کے ساتھ خاص ہو اور ریاح رحمت کے ساتھ خاص ہو، یہ بالکل بجا اور برحق ہے، لیکن ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو رد کرنے کی جرت نہیں کرتے، اور اس حدیث کی سند کے ضعیف ہونے کے باوجود یہ حدیث ساقط الاعتبار نہیں ہے، اس کی تعویل ممکن ہے اور اس کا معنی صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اللہ اس ریح کو رحمت بنا دے، اس کو عذاب نہ بنا، اور اے اللہ اس کو ریاح بنا دے، اس کو ریح نہ بنا۔ اس کی تعویل فرماتے ہیں کہ وہ تعویل یہ ہے کہ آپ نے ہلاکت سے نجات کی دعا کی ہے، کیونکہ اگر یہ ریح ہلاک کرنے والی ہے تو اس کے بعد ادھر ادھر سے اور ہوائیں نہیں چلیں گی، اور اگر یہ ہوا ہلاک کرنے والی نہیں ہے تو اس کے بعد شمال اور جنوب سے ادھر ادھر سے ہوائیں آتی رہیں گی۔ تو گویا کہ آپ نے یوں فرمایا کہ اللہ ہمیں اس ریح سے ہلاک نہ کر دینا کہ اس کے بعد اور اس کی طرف سے ہوا نہ چلے، بلکہ ہمیں زندگی میں توبہ کرنے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی مہلت اور توفیق دینا، اور اس ریح کے بعد بھی ہم پر ریاح کثیرہ اور ہر طرف سے ہوائیں چلائے رکھنا۔ سبحان اللہ، آمین۔ تقریباً ہماری 15 آیات جو ہیں وہ مکمل ہوئی ہیں۔ 16 جو آیا مبارکہ ہے یہ شروع ہے، جہاں پہ ہم نے ریح کا بیان تفصیل سے کیا ہے۔ آگے جو فی ایام ناحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، سو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں خوفناک تیز و تند آندھی بھیجی۔ اب یہاں پہ جو اس آیا مبارکہ میں منحوس دنوں کا ذکر ہے، اس کی تفصیل چونکہ بہت زیادہ ہے تو لہٰذا نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ وینسڈے کو یہ جو ہے اس کی تفصیل بیان کی جائے کہ ہماری شریعت میں یعنی کہ نحوست کا یا کسی چیز کا منحوس ہونا، اس کا کیا کنسیپٹ ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو ہم احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں تفصیل سے جانیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ بقیہ کل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان آیات بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ، ذریعہ نجات بنائے، ذریعہ بخشش و مغفرت بنائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جتنے بھی بے جا قیدی ہیں جو قید و صعوبت کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے انسان کو آزاد پیدا فرمایا ہے تو آزادی کی زندگی نصیب فرمائے۔ جہاں جہاں پر بھی جو مقدمات عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہمارے جو جج صاحبان ہیں، اللہ پاک ان کو صحیح فیصلے صادر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح انصاف فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔